नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है इल्म और उलमा सेगमेंट में। आज मौजू सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम, ये बुनियादी मौजू है आज का। लेकिन आज चूँकि 17 रमज़ान मुबारक है तो इस निस्बत से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में भी खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। और 17 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से आज ग़ज़वा बद्र के हवाले से भी इंशाअल्लाह ज़रूर सवालात को शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इक़बाल रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। और हमारे तीन सनाख़ा, बासलाहियत सनाख़ा, पुरअज़्म सनाख़ा, खुश आवाज़ खुशगुलू सनाख़ा और बहुत अच्छा पढ़ने वाले सनाख़ा उज़ैर अज़ीज़ी, सकलैन रशीद और दानियाल शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब मुफ्ती साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम और मानी भी बयान फरमाइएगा और हकीकी इसका इतलाक़, और उसके साथ साथ मैंने जो अर्ज़ किया हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी यौम है, सवाल इसको इरशाद करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले अपनी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा आलिमा मुफ्तिया मुजतहिदा, इनके बारे में चंद बातें। सीधा एक ही मैं फ़ज़ीलत अर्ज़ करता हूँ कि ये वो ख़ातून हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ीलत से नवाजा कि बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि ये आपकी ज़ौजा होंगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, सीधा आयशा से इरशाद फरमाया कि आप मुझे ख्वाब में दिखाई गई कि आप एक सब्ज़ रेशम के कपड़े में लिपटी हुई थी और मुझे बताया गया कि ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हैं। अल्लाह, आखिरत में भी आपकी ज़ौजा हैं। ये लोग ज़रा तवज्जो तलब है। इसका मतलब है कि मादल्ला अगर कोई तान करता है किसी हवाले से, ऐसा नहीं है। सरकार की सबसे महबूब से बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बाद आपका मकाम मरतबा है। बाकी और इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतें हज़रात इरशाद फरमाएंगे। सीरत के बारे में जो है, सीरत का इतलाक़ जो है वो 3 चीज़ों पर किया गया है लफ्ज़ सीरत का। एक तो ये कि सीरत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर और आपकी वफ़ात तक जितने मामलात हैं आपके और आपके मुतअल्लिक़ीन के, उन सब पर सीरत का इतलाक़ किया गया है। इसीलिए किताबें बाकायदा मुरतब हुई। अस्सीरतुन नबविय्या इब्न कसीर ने लिखी, अस्सीरतुन नबविय्या इब्न हिबान की है, सीरत इब्न हिशाम है, इसी तरीके से सीरत इब्न इसहाक़ है। अगर आप ये किताबें देखें तो इनमें सरकार की पैदाइश से लेकर और आपकी वफ़ात मुबारक तक तमाम चीज़ें जमा की गई। आपके वालिदैन के बारे में जो वाक़यात हुए आपसे मुताल्लिक़ वो ज़िक्र किए गए हैं। फिर हिजरत के बाद पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब चीज़ों के बारे में। एक लफ्ज़ सीरत का इतलाक़ होता है ख़ास सरकार के ग़ज़वात के मामलात पर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की सीयर सग़ीर और सीयर कबीर इसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। और एक सीरत का इतलाक़ जो है वो होता है औसाफ़ पर, और अक्सर औसाफ़ हमीदा के ऊपर होता है, अगरचे औसाफ़ कबीहा पर भी होता है। इसकी सीरत ख़राब है, किरदार ख़राब है, इसकी सीरत अच्छी है। तो सीरत बाद वक़्त औसाफ़ के ऊपर, इसलिए बाज़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब कलाम किया तो आपकी तमाम वो चीज़ें ज़िक्र की गई जो आप में औसाफ़ थे, आपके किरदार के एतबार से, आपकी आदात व अतवार के एतबार से, उन सब पर भी सीरत का इतलाक़ हुआ। आम तौर पर जो हम सीरत का लफ्ज़ कहते हैं तो ये औसाफ़ हमीदा के ऊपर इसका इतलाक़ कर दिया जाता है, क्योंकि किरदार के साथ इसका लफ्ज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, सीरत और किरदार। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि अगर आप कहीं सीरत की किताब देखते हैं तो ये सोचना कि शायद सिर्फ नबी करीम के फ़ज़ाइल और कमालात ही होंगे, ऐसा नहीं। बाद वक़्त पूरी ज़िंदगी के आपके जो वाक़यात हैं उन पर भी सीरत का इतलाक़ होता है। बहुत क्या कहना है। अच्छा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत, इसके हवाले से हम बात करेंगे अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब से। और उसके साथ यही गुजारिश कि आज यौम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उस पर भी उनके हवाले से भी। जी बहुत शुक्रिया। आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा दर हकीकत कुरान मजीद की अमली तफसीर है, तस्वीर है, ताबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आया एक नूर और एक रोशन किताब।
تو علماء کرام اور مفسرین کی اکثریت نے نور سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کو لیا ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کتاب کو بھی کتاب مبین فرمایا، روشن کتاب، تو پھر ساتھ نور کو کیوں بھیجا؟ تو علماء کرام نے اس کی عقلی توجیہ یہ کی ہے کہ کتاب موجود ہو اور آپ کے پاس آنکھ کا نور نہ ہو اسے پڑھنے کے لیے، تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، کتاب موجود ہو اور سورج کی روشنی موجود نہ ہو، یا ہماری یہ جو مصنوعی روشنی ہے یہ بھی موجود نہ ہو، اندھیرا ہو، تو اسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، کتاب ہدایت، کتاب مبین کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک ایسا نور ہمارے پاس بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، کہ جن کی تشریف آوری سے ہی قرآن مجید کی صحیح تعبیر اور تعویل سمجھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ، آپ کے تمام اعمال، اقوال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، معمولات زندگی، آپ کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عائلی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، تبلیغی زندگی، اس تمام پہلوؤں کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے انسانیت کو ایک کامل نمونہ عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی اہمیت اور ضرورت کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام مجید عطا فرمایا قرآن مجید کی صورت میں، وحی کی صورت میں، یہ تو لفظوں کی شکل میں ہے، کلمات کی شکل میں ہے، لہٰذا لفظوں کے معنی کہیں کہیں ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، کہیں محتمل ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی عملی نمونہ جو اس کو متعین کر دے کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور یہ وہ فرمانا چاہتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم کی مناسبت سے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اگر عائلی پہلو کو لے لیا جائے، ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ذریعے سے جو علم امت تک پہنچا، خاص طور پر وہ علم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی سے متعلق ہے، آپ کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہے، آپ کی عائلی زندگی سے متعلق ہے، اس کا بیشتر حصہ، سب سے زیادہ حصہ، تمام ازواج مطہرات امہات المومنین کے مقابلے میں سب سے زیادہ حصہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے، اور یہ انتخاب ربی تھا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ایک ایسی خاتون داخل ہوں جو نوجوان بھی ہوں، ان کی ذہنی عقلی ساری توانائیاں وہ جوبن پر ہوں، اور وہ آقا علیہ السلام سے سیکھیں اور آگے پہنچائیں، اور شاید حکمتوں میں سے یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد بھی عطا نہیں فرمائی، چونکہ اولاد ہوتی ہے تو پھر مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، پھر کئی کام بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے گویا کہ انہیں وقف کر دیا کہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور امت تک پہنچائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، یوں تو سب کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا، حسن خلق کا معاملہ فرمایا، مگر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خصوصی محبت ہے، نظر آتی ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دعوت پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، جو میرے توفیق ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کھائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کو بھی دعوت دو۔ اب وہ صحابی کے پاس جو کچھ تھا صاحب زیر وسائل کم ہوتے تھے، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت تھوڑا سا ہے، اور صحابہ کی محبت تو پھر حضور کے لیے تھی ساری کی ساری، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں بس آپ ہی آ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عائشہ کو بھی دعوت دو، حتیٰ کہ 3 بار انہوں نے دعوت پیش کی، آقا علیہ السلام نے یہ شرط رکھی ورنہ اپنی طرف سے انکار فرمایا، اور 4تھی بار انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ وہ بھی تشریف لے آئے، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، تب آقا علیہ السلام نے وہ دعوت قبول فرمائی۔ ایسے ہی جب وہ کچھ لوگ آئے حبشہ سے اور وہ اپنے جنگی کچھ کرتب دکھا رہے تھے باہر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھنے کے لیے جب دروازے کے قریب پہنچے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش کا اظہار کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے،
ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور وہ فرماتی ہیں کہ میرا چہرہ آقا علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ تھا، تو میں دیکھ رہی تھی اور آقا علیہ السلام مجھے دکھا رہے تھے، اور وہ آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کیا یہ کافی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ کھیل تو نہیں دیکھ رہی تھی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کائنات کے سردار ہو کر میرے لاڈ کس طرح سے اٹھا رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہی تھی اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تو میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کچھ اور بھی دیکھنا ہے، ابھی اور دیکھنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کھڑے رہے، حتیٰ کہ پھر پوچھا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو جب تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام کھڑے رہے، دکھاتے رہے۔ گویا یہ آقا علیہ السلام کی اس دواجی زندگی، گھریلو زندگی اور آئلی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں خواتین کو مرد کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی اطاعت کریں، وہاں خاوند کے لیے بھی آقا علیہ السلام کا ایک ایسا نمونہ سامنے آ گیا کہ اپنی ازواج کو عزت بھی دیں، احترام بھی دیں، اپنائیت بھی دیں، جہاں ضروری ہو مشاورت بھی کریں اور ان کو پیار سے اعتماد کے ساتھ دین کے رستے پر لے کے چلیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ تو آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آج موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ہم جان لیں آج، اور آج کی اس مبارک شب میں چونکہ 17واں روزہ ہے، اس کی سحری ہے، تو اس حوالے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی اور روحانی فوائد جو ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت اس پر کچھ روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ جہاں تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی دینی اور روحانی فوائد کا تعلق ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے سے ایک تو دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے اور آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے، جو طریقہ ہونا چاہیے، جو رنگ و ڈھب ہونا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عملی نمونہ، پریکٹیکل اپلیکیشن نظر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع کا دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے احکام کی اتباع کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ محبت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، لیکن اتباع حبیب اللہ کی ہوگی، چونکہ اللہ کی محبت کی حصول کا ذریعہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور آپ کا راستہ ہے، آپ کی نسبت ہے۔ فرمایا کہ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ابھی تمہارا دعوی محبت ہے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور کی اتباع کے صدقے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے میں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو رہی ہے، دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور پھر ایک انسان کے اندر ایک تصور ہے کہ اس کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ جب وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس نے مزاج سوچا ہوتا ہے کہ جی میں نے کامیابی کی اتنی منازل طے کرنی ہے، میرا کردار، میرا اخلاق گفتار کیسا ہونا چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کیفیت میں کامل، اکمل اور مکمل نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو کامن مین کے لیے گزارنا آسان ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ حضور کا لائف اسٹائل کوئی لگزریس لائف اسٹائل جو امیر لوگ ہی گزار سکتے ہیں، غریبوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی کامل، اکمل اور مکمل ہے کہ ہر شخص کے لیے ہر کیفیت میں سے رہنمائی حاصل کرنا انتہائی آسان ہے، اور عملی اطلاق اس کا ہمیں نظر آتا ہے، صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ عملی اطلاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آئینے کی کیفیت میں دیکھیں، ایک ایسا آئینہ
جیسے ہم دیوار میں لگا ہوا آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھ کر اپنے تمام عیوب کو دور کر لیتے ہیں. کوئی نقص کوئی خامی نظر آتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو انگلی نہ اٹھائے. تو یہ جو دیوار میں جو آئینہ ہوتا ہے یہ ہمارے صرف ظاہر کو بہتر کرتا ہے, ظاہر کو درست کرتا ہے, اس میں صرف ظاہر کے نظر آتے ہیں. مگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئینہ ہے کہ اگر اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا ظاہر بھی حسین ہوتا ہے, ہمارا باطن بھی حسین ہوتا ہے, ہماری دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے, ہماری آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ کیا سنتوں پر عمل کرنا بعین ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا کہلائے گا؟ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس سے بالکل تعلق رکھتا ہے. لیکن بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سنت کا اطلاق جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات صرف اعمال کے اوپر. سنت کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے, ایک آپ کے قول پر, ایک آپ کے عمل یا فعل پر, اور ایک آپ کی تقریر پر. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی صحابی کے قول کو, بات کو سنا یا اس کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے وہاں خاموشی اختیار فرمائی, اس کا رد نہیں کیا, اس کو روکا نہیں. ہر نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ اگر وہ خلاف شرع کوئی چیز دیکھے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا, اس پہ لازم ہوتا ہے وہ اصلاح کرے گا. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہ کر کسی کے قول یا فعل کو درست قرار دینا, یہ گویا کہ اسے پختہ کر دینا ہے, اس کے جائز ہونے کو, درست ہونے کو پختگی عطا فرمانا, اور پختہ کرنے کو تقریر کہتے ہیں. اس لیے حدیث بھی یہ کہا جاتا ہے 3 ہوتی ہیں, حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. ایسے سنت کا اطلاق بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ سنن جو ہوتی ہیں جو خاص طور پر عمل سے تعلق رکھتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک سنن الہدا کہلاتی ہیں, ایک سنن زوائد کہلاتی ہیں. سنن ہدا نبی کریم کے وہ طریقے جو آپ نے بطور عبادت اختیار کیے, بقصد عبادت, اور سنن زوائد وہ جن کو آپ نے عادت کے طور پہ اختیار فرمایا. اس میں کنگھا کرنے کی, جیسے کنگھا کرنا, بال بنانا, لیٹنا, سونا, مہمان نوازی, گفتگو, یہ سب اس میں آتے ہیں. سنن الہدا پر عمل پیرا ہونا لازم ہوتا ہے. اسی کو دوسرا نام سنت مؤکدہ بھی ہے, جس کو اگر ترک کرنے کی عادت ڈالیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور مکروہ تحریمی بنتا ہے بعض اوقات. اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جس نے میری سنت کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس پہ میری شفاعت حرام ہے. یہ اسی سنن الہدا پر ہے, سنن زوائد پر نہیں, کیونکہ ان پر عمل پیرا ہونا مستحب ہوتا ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے, نہ بروز قیامت عتاب یا ملامت ہے. لیکن جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے, پیار ہو جاتا ہے, تو آدمی محبوب کی کسی ادا کو نظر انداز کوئی کرتا ہے. بالکل. جنہیں عشق مجازی ہو جاتا ہے وہ تو محبوب کا مسکرانا, محبوب کی انگلیاں ہلنا, حتیٰ کہ کسی کو ہیرو سے محبت ہو جائے تو اس کے سگریٹ کا سٹائل پکڑ لیتے ہیں, ویسے ہی پھونکے مار رہے ہیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال اور لباس ویسے, اور پھر چلتے ہیں تھوڑا سا اسی انداز سے. پھر اگر دوست کہہ دے نا فلاں یار تو فلاں لگ رہا ہے, تو یہی تو مقصود تھا اتنی آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا, محنت کرنے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے, فطرت انسانی کی, جس سے پیار اور محبت ہوتا ہے انسان اس کے طریقے کو اپناتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو جاننا, سنن الہدا تو لازم ہے, اور سنن زوائد کو جان کر اپنے آپ کو سنت کا پیکر بنا لینا یہ مومن کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک اسلامی ایسا تشخص ہو کہ دور سے آ رہا ہو, اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کا لباس, اس کی حیت ظاہرہ ایسی ہو کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ عاشق رسول آ رہا ہے, نبی سے پیار کرنے والا آ رہا ہے, محبت کرنے والا آ رہا ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, ہم کہتے ہیں بالکل انگریز لگ رہا ہے, اتنا پیارا بھی انگریز لگ رہا ہے, اور پھر وہ چلتا ہے, اگر گالی بکے گا, کوئی ڈائلاگ فلم کا بول دو, زبردست, اس سے ہم خوش ہوتے ہیں. اور ہمارے بچے اگر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا, مولوی بن رہا ہے بھائی. ماں کہتی ہے, ابا جان بھی فوراً ایک دم میدان عمل میں کود جاتے ہیں, خبردار یہ کیا تو الحمدللہ سبحان اللہ کر رہا ہے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, یہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بچے نے گھر میں جب اس طرح کہا تو والد صاحب کو تشویش ہو گئی کہ اوہو یہ تو راہ طریقت پہ چلنے لگا ہے, یہ تو نبی کریم کی سنن اپنانے لگا ہے, اور یہ تو تشویشناک بات ہے, دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا, اس کی تو داڑھی نکل آئے گی, پھر نہ اس کو کوئی بیٹی دے گا, نہ نوکری دے گا, نہ کھانا پینا ملے گا, اور مسجد کے اندر روٹیوں پہ گزارا کرے گا, یہ مسجد کی روٹیوں پر. ارے بھائی سارے داڑھی والے کیا عورتیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں, ان کی بچے اور بیویاں ہی نہیں ہیں, بچے ہی نہیں ہیں.
یعنی وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، اور میدان محشر تو دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں پہ جو سرکار سے محبت کرنے والوں کی عزت ہوگی، اور جو سرکار کے طریقے واقعی اخلاص سے اپناتے ہیں ان کو جو VIP پروٹوکول ملے گا، پھر اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا بیٹا مسجد میں بیٹھا رہتا۔ میں حالانکہ اس کو لائک نہیں کرتا ہوں، پڑھنا بھی چاہیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دنیاوی ہنر حاصل کرنے چاہیے، لیکن یہ جو تشویش ہے کہ اگر بیٹا دنیا میں ناک بند کر کے غوطہ زن ہو جائے دنیا کے سمندر میں، تو کہتے ہیں بیٹا ماشاءاللہ کیا غوطہ لگا ہے میرے بیٹے نے، اور اگر اس میں ایک خالی چلو لے گئی منہ پہ پھینک دے دین کا، تو اس میں تشویش ہو جائے، اور چلو پھینکا ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہنے لگا، تو اس سے روک لیا جائے، یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا۔ میدان معاشر میں شفاعت میرے آقا نے کرنی ہے، آپ کے منصب نے نہیں، آپ کی دولت نے نہیں، آپ کے پیسے نے نہیں، آپ کی اسٹیٹ پاور نے نہیں، آپ کی افرادی قوت میں نہیں، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی۔ یہ بھی ایک تصور ایسا ہی تھا کہ والدین اس طرح سوچتے تھے، لیکن الحمدللہ ARYQ TV نے جب سے اپنا کام شروع کیا ہے گزشتہ 18 سال سے، اب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا عالم دین بنے، چونکہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں لوگ ان کی تہذیب، تمدن، ان کا اخلاق، ان کی گفتار دیکھتے ہیں، ان کا کردار دیکھتے ہیں، تو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جناب ہمارا بیٹا ایسا بن جائے۔ تو یہ ایک ماضی کا تصور رہا ہے اور چند لوگوں میں اب بھی ہے، لیکن اب دین کی اویئرنیس اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ علماء حضرات کا کردار جو ہے ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی کوئی عالم دین بنے اور لوگوں کی اصلاح کرے۔ شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے تینوں ثناخواں مل کر پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی نہیں، ڈوبتوں کو جو بنا دے ناخدا کوئی نہیں، ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر مودا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تر ہے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم یہ موضوع ہے بنیادی جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ حضرت اس پر کچھ ارشاد فرمائیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین جو پہلوؤں میں سے چند پہلو اگر آپ اس وقت شامل کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل بھی ہم نے اس پر بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ
हर एतबार से कामिल और अकमल है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही अकमल और कामिल तरीन शख्सियत हैं कायनात इंसानियत के अंदर। लिहाजा ज़िंदगी का कोई गोशा कैसे हो सकता है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा से हमें न मिले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना जामे बनाया है कि या तो ज़िंदगी के हर गोशे की तफसीलात मौजूद हैं या फिर ज़िंदगी के नए पैदा होने वाले गोशे या कई ऐसे गोशे उनकी इजमाली तालीमात और इजमाली आइनादारी ज़रूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा से हमें हासिल होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले अगर हम इस सीरत मुतहरा को देख लें कि आपने तिजारत फरमाई, बेशक, जो कि आप इजहार नबुव्वत और ऐलान नबुव्वत से कबल भी फरमाया करते थे, तो बहैसियत ताजिर हमारे सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये जो पहलू आता है कि किस कदर दियानतदारी से एक ताजिर को अपनी अशिया फ़रोख्त करनी चाहिए, किस तरह मेहनत करनी चाहिए, शय बेचते हुए उसकी तमाम खुसूसियात बतानी चाहिए, कोई ऐब उसका नहीं छुपाना चाहिए और कीमत जायज़ लेनी चाहिए, नाजायज़ मुनाफा नहीं लेना चाहिए और अपने आपके जो कोलीग हैं या आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, मुलाज़मीन हैं, उनका किस कदर आप ख्याल रखें, जैसा आका अलैहिस्सलाम तिजारत में साथ मुआवनत करने वाले ग़ुलामों का रखते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा को अगर इस ज़िंदगी के पहलू से देखें तो यकीनन हमारे लिए बहुत सारी रहनुमाई उसमें मौजूद है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के अगर मुआशरती पहलू और इंतज़ामी पहलू को देखा जाए तो बहैसियत सरबराह रियासत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर तमाम चीज़ों को बहुस्न खूबी अंजाम फरमाया और उसके कामिल नमूने अता फरमाए बतौर सरबराह रियासत के, जहाँ आप से सरबराह रियासत के तौर पर अपनी रियाया की मुआशी कफ़ालत का एक निज़ाम नज़र आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं, मोहताजों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं, किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसको अदल और इंसाफ बाहम पहुँचाने के इक़दामात फरमाते हैं। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा से हमें ये एक और पहलू नज़र आता है जो किसी भी सरबराह ममलकत के लिए, किसी भी तंजीम या NGO के सरबराह के लिए या किसी भी इदारे के सरबराह के लिए ज़रूरी है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का एक मुआशी पहलू भी नज़र आता है कि आपने अपने लिए जो ख़ुद कमाया और उस कमाने को तिजारत के ज़रिए से, यानी मजदूरी करके तो नहीं कमाया, तिजारत के ज़रिए से कमाया, मगर उस माल को जमा नहीं फरमाया, बिल्कुल हस्बे ज़रूरत उसे इस्तेमाल फरमाया और फिर उसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर खर्च कर दिया। तो ये पहलू हमारे लिए है कि हम इतना सारा माल जमा करने के बावजूद भी परेशान होते हैं कि कहीं पता नहीं अब मेरी ज़रूरियात पूरी होती हैं या नहीं होती। तो ये एक तरह का हिर्स होता है, एक लालच होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुआशी ज़िंदगी में हमें कनात पसंदी का उसूल अता फरमाया है। जहाँ रिज़्क़ हलाल का उसूल मिलता है वहाँ कनात पसंदी का उसूल मिलता है। उन्हें अपना लिया जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तहज़ीबी और सकाफ़ती पहलू के एतबार से बहुत सारी चीज़ें बताईं। अरबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो नाजायज़ थीं, जो इस्लामी अखलाकियात के उसूलों के ख़िलाफ़ थीं, उनको आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। मगर तहज़ीब और सकाफ़त के अंदर जिन चीज़ों में सिला रहमी थी, जिन चीज़ों में रवादारी थी, जिन चीज़ों में इज़्ज़त नफ्स मौजूद थी, उन तमाम चीज़ों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहज़ीबी और सकाफ़ती एतबार से जारी व सारी रखा। हत्ता कि शादी ब्याह के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दफ बजाने की भी इजाज़त अता फ़रमाई। तो ये तहज़ीबी और सकाफ़ती पहलू भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका से हम लें और सीखें, तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को, जो नाजायज़ चीज़ों को तहज़ीब के नाम पर जमा कर लेते हैं, नाजायज़ चीज़ों को सकाफ़त के नाम पर जमा कर लेते हैं, तो अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को कैसे पाकीज़ा रखना है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उठने बैठने से और आपके मामूलात ज़िंदगी से हमें मुयस्सर आता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का जो एक अखलाकी पहलू है उसको देखें तो आप मिलनसार हैं, आप नरम गो हैं, आप बात को आराम नरमी से फरमाने वाले, फिर तेज़ रफ्तारी से गुफ्तगू नहीं फरमाते, ठहर ठहर के गुफ्तगू फरमाते हैं। सुनने वाला तसल्ली से सुन लेता है, समझ लेता है, बाज़ औक़ात अपनी बात को रिपीट करते हैं और ताकि वो सुनने वाले को मुस्तहज़र हो जाए अच्छी तरह। और इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
کے خلق عظیم میں اور آپ کے اخلاق مطہرہ میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کمزوروں کے ساتھ شفقت فرمانے والے، بچوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کوئی آ جائے اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو تو وہاں بھی عدل کے تمام تقاضوں کو آقا علیہ السلام بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی زبان کی نرمی اور اخلاق کو کسی طور پر ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ وہ کافر ہے لہٰذا اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے تو جائز ہے۔ یہ جو آج کل ہماری زندگیوں میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ فلاں کافر ہے، ایسا ہے لہٰذا اس کو تو دھوکہ دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے نقصان پہنچا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ ہے ہی کافر۔ تو یہ جو اس طرح کی سوچ ہے یہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو کریکٹر ہے، جو دیانتداری ہے، اس کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے، چاہے مد مقابل آپ کا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کو اگر بحیثیت سپہ سالار بھی دیکھیں تو غزوات اور سرایا کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، تب بھی آقا علیہ السلام نے کسی کے اوپر ظلم نہیں فرمایا۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کے عمل مبارک کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں جو ہتھیار پھینک دے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے خلاف نہیں لڑا جائے گا۔ اسی طرح بچوں اور عورتوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، فصلات کو تکلیف نہیں اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو اگر ہم انفرادی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی کامل، اجتماعی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی کامل، آپ کی معاشرتی اور سیاسی پہلو سے سیرت کو دیکھا جائے تو ہماری معاشرت اور سیاست کے لیے بہترین نمونہ، آپ کی تجارتی اور معاشی زندگی کو دیکھا جائے تو ہماری معیشت اور روزگار کے لیے بہترین نمونہ، آقا علیہ السلام کی عائلی اور ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے جس کا تھوڑی دیر قبل تذکرہ بھی ہوا تو ہماری عائلی زندگی کے لیے اور گھریلو زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الغرض ہمارے لیے نجات اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو اور جمیع جوانب سے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے تابع کر لیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا کی خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے آخرت کی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں مختلف پہلو جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے اس کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا، اور تمام پہلو جو ہیں وہ ہمیں زندگی کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ روشنی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی امن ہے تو امن کے بھی آداب سرکار علیہ السلام نے، حالت جنگ ہے تو جنگ کے بھی جو آداب ہیں وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیے کہ لاشوں کو مسلح نہیں کرنا ہے، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے، بزرگوں اور عورتوں پر اور بچوں پر ظلم نہیں کرنا۔ بہت سی ایسی چیزیں سیرت کی کتب سے ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، کتب سیر کی اگر ہم بات کریں، بہت جو مستند کتب ہیں ان سے ہٹ کر اگر عام سیرت کی کتب کی ہم کا حوالہ لیں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ سیرت نگار جو ہے وہ مختصراً مکی زندگی بیان کرتا ہے حضور علیہ السلام کی، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی مدینہ منورہ اور اس کے بعد غزوات پر آ جاتے ہیں، تو وہ غزوات بیان کر کے اس کو مکمل سیرت کے طور پر ایک کتابچے کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، ایک ایسا ہی سوال میں پیش کروں گا لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب، آپ کا خیر مقدم ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم بہت اچھے انداز میں مختلف سوالات کو شامل کر کے ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ بنایا جا رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس پروگرام کو اور اس سیگمنٹ کو، چونکہ سیرت کے مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں، میں نے تمہیدی کلمات چند عرض کیے تھے کہ ہم عام جو سیرت کی کتب دیکھتے ہیں اس میں غزوات کا ذکر زیادہ ملتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا تعلیمات مل رہی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے۔ رضوی، اصل میں جو سیرت نگاری کا جو آغاز ہے نا وہ ہوا ہی غزوات سے ہے، غزوات اور سرایا۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ چونکہ ان کے وہاں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو وہ جنگوں کے حالات یاد رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی شجاعت اور بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے حوالے سے بھی جو پہلا آغاز ہے وہ غزوات و سرایا کے حوالے سے ہی، چونکہ ان کی ایک روش تھی، عربوں کا جو ایک مزاج تھا اس کے مطابق۔ اس خطے کو حقیقی امن ہی حضور کے آنے کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی بعثت کی وجہ سے جنگیں ختم ہوئی اور حقیقی امن انہیں نصیب ہوا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے حوالے سے اس میں مزید تھوڑی سی تفصیل کا سلسلہ شروع ہوا، اور غزوات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو بھی شامل کیا گیا، پھر آپ کے اوصاف جمیلہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا، اور یہ پورا ایک پیکج، پوری ایک کمپلیٹ ایک کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے سیرت کو پیش کیا جانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو مختلف گوشے ہیں ان میں ایک اہم ترین گوشہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے حوالے سے جو کوششیں ہیں نا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو دکھا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں صرف لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا، صحابہ کو صرف قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں سکھائی ہے، بلکہ جو حق سکھایا ہے اس حق کے غلبے کا طریقہ بھی سکھایا، اس حق کو غالب کرنے کی جد و جہد بھی سکھائی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی دونوں جہتیں سکھائیں کہ کس طریقے سے علم کے ذریعے حق کو غالب کرنا ہے، اور جہاں معاشرے میں ایسے ناسور ہوں جو دوسروں کا جینا محال کر رکھے ہوں، امن کے دشمن بنے ہوئے ہوں، فتنہ و فساد مچا رہے ہیں، ان کی بیخ کنی کیسے کرنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے وہ عملی نمونہ بھی ہم کو دکھایا۔ مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلا سال تو جنگ کے بغیر گزرا، دوسرے سال میں جیسے غزوہ بدر ایک بڑا غزوہ ہوا، اور اس کے بعد آج اس کا دن بھی ہے، اور پھر آخر تک جو ہے وہ غزوات کا سلسلہ رہا۔ تو یہ مختصر سا عرصہ ہے، اور اس میں کئی غزوات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سفارتی محاذ پہ کام کیا ہے، وہیں جہاد کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ ادا کر کے دکھایا، صحابہ کی اس ضمن میں بھی تربیت فرمائی ہے۔ اور دوسری جو ہے، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز کا اصول تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی آداب سکھائے، جنگ کرنے کا سلیقہ سکھایا، اس کے حقوق متعین فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا کہ پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے بعد پھر جنگ، پھر اس کے بعد پھر جنگ، یعنی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا تھا، مگر اسلام نے جنگ کا ایک ایسا مقدس تصور پیش کیا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کی دادرسی کی جا رہی ہے، ظالموں کی بے خونی کی جا رہی ہے۔ اس لیے جہاں ایک مرتبہ جہاد ہوا تو پھر اسلام کا جب پرچم وہاں پر لہرایا، ایسا امن اور سکون وہاں پر پھیل گیا کہ دوبارہ پھر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ عمومی کیفیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی دنیا نے سیکھی اور دیکھی ہے کہ جہاد برائے امن، جہاد برائے مظلوموں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، نہ کہ زمین کو وسعت دینے کے لیے، بلکہ جہاد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے، اور ظالموں کی بیخ کنی کرنے کے لیے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی جو تربیت ہمیں نظر آتی ہے، اس کی ایک جہت ہے۔ دوسرا، جہاں تک واقعات کا تعلق ہے تو یہ انسان کی تو ایک کیفیت ہے کہ واقعات سے بہت زیادہ سیکھتا ہے اور درس حاصل کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایسے روشن واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب ہم کبھی مایوس ہو جائیں، جب کبھی پریشان ہو جائیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے اور واقعات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ایک نئی جہت ملتی ہے، ایک نئی روشنی ملتی ہے، ایک نئے عمل ملتا ہے، اور ایک جذبہ ملتا ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ، بلکہ ہمت اور صبر سے کام لیں تو اللہ نے نئی راہیں آپ کے لیے کشادہ کرنی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو واقعات وارد ہوئے، اس سے بھی رہنمائی مل رہی ہے، اور جو جہاد ہے وہ ایسا جہاد ہے کہ قیامت تک لوگوں کو امن اور سکون فراہم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ اچھا ناظرین محترم، چونکہ غزوات کے حوالے سے بات ہوئی تو سیرت النبی کے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرایا کا بھی ذکر فرمایا، لیکن غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور ان غزوات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو بدر کا مارکہ ہے، جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے بہت تفصیلات ملتی ہے۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، یہ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا معرکہ تھا، اسی لیے اس کو قرآن عظیم میں یوم الفرقان بیان فرمایا گیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو اس میں مختصر یہ ہے کہ ایک شام سے قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کی معیت میں اور اس کی سرپرستی میں، جس میں بہت سارا تجارتی مال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ہم اس قافلے کا راستہ روکیں گے اور اس مال کو حاصل کریں گے۔ تو کچھ جو پہلے جاسوس بھیجے، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے قافلے وغیرہ کے بارے میں ذرا معلومات حاصل کی۔ پھر وہ جب ابو سفیان وہاں پہنچے تو ان کو بھی کسی طریقے سے اطلاع ملی کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، کیونکہ مخبرین ہر جگہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اطراف کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی اس طرح کے لوگ آئے تھے، محمد کے جاسوس تو نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی 2 آدمی تو آئے تھے، ذرا پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ اب وہ ابو سفیان اتنے سمجھدار آدمی تھے کہ آپ نے وہاں جا کے اونٹ کی جو مینگنیاں تھیں ان کو توڑ کر دیکھا، اس میں پسی ہوئی گٹھلیاں تھیں مدینے کی۔ تو انہوں نے کہا ضرور یہ اسی طرف سے آئیں، تو آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور ساحل علاقے کی طرف نکل گئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے، اور اس نے ایک آدمی بھیج دیا کہ اگر وہ میرے پیچھے آتے ہیں تو پھر کچھ میری مدد کے لیے مکے سے لوگ آ جائیں۔
उसने जाकर कुछ और ही नक्शा इस तरह का खींच दिया। वो सब के अमवाल थे उसके अंदर, तो फिर वो उस अमवाल की हिफाजत के लिए गोया कि, और फिर वो पुराना एक जज्बा इंतकाम भी था, जो उनको चोटें लगी थी, जो उनको तकलीफ़ात हुई थी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के सिलसिले में ना बिरादरी देखी, ना ख़ानदान देखा, ना आबाई वतन देखा, ना अपने कसीर अमवाल देखे। सरकार की पुकार पर, आपकी दावत पर जिसने लब्बैक कहा उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये उनको एक बड़ी तकलीफ़ थी कि हमारे अंदर तफरीक़ पैदा कर दी गई है और हमारे ख़ानदान के लोग इधर उधर चले गए हैं। तो अब वो इंतकाम का गोया कि वक्त आया और उन्होंने 1000 का तकरीबन लश्कर जर्रार पूरी जंगी साजो सामान के साथ वो रवाना हुए। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फिर सहाबा से मशवरा किया कि हम काफ़िले के पीछे जाएं या सामना करें। अक्सरियत की राय थी काफ़िले के पीछे। और ये हमेशा जहन में रखें, बाज़ लोगों ने तारीख़ को या सीयर की कुतुब के अंदर जो उन्होंने मुरतब की, उन्होंने इस किस्म की के मकाम पर सहाबे किराम की शान में अच्छे अल्फाज नहीं बयान किए। किसी ने तो कहा माल का लालच था, देखें उधर कर दिया, किसी ने उसको बुज़दिली से ताबीर किया। आप ख़ुद सोचिए कि ये तान असल में सहाबे किराम पर नहीं, मेरे नबी पर तान है। जिसकी तरबियत नबी करीम ने फरमाई हो, अपना अमली नमूना सरकार ने दिखाया हो, आज आप देखें हम उनकी किताबें पढ़कर अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं। और जो सरकार की हयात तय्यबा की ज़ाहिरी किताब पढ़ रहे थे वो अल्लाह, तो वो हिकमत थी सहाबा कराम की। वो ठीक है, सरकार ने मशवरा मांगा, उन्होंने मशवरा दिया। बुज़दिली पे कैसे उसको मामूल कर सकते हैं? अगर बुज़दिली होती तो छोड़ के चले जाते, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको जवाब दिया था कि आप और आपका खुदा मुकाबला करें, हम तो चलते हैं। लेकिन सहाबा कराम साथ रहे और जंगी तैयारी के बगैर थे। और तकरीबन 313 सामान हर्ब भी नहीं, और सामान हर्ब भी पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मदद फरमाई गैब से। अल्लाह ताला ने अपने इरशाद फरमाया ना कि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन। और जान लो जो अल्लाह ताला ने अपने बंदा ख़ास पर नाजिल फरमाया फ़ुरक़ान के दिन, और उस दिन जिस दिन दो जमातें आपस में मिली। अब वो क्या नाजिल फरमाया, वो तशरीहात ये बयान की तफसीर ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी निशानियाँ और फ़रिश्ते नाजिल फरमाए, उन्होंने बाकायदा मदद की है और अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमाया। और एक ऐसा गलबा हासिल हुआ कि बस फिर इस्लाम की तरक्की की राहें को रोक नहीं सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। मुसलमानों की आप अगर अफरादी अगर हालत देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानी क़ुव्वत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि 1000 के लश्कर पर भी ये 313 या बाज़ कुतुब सीर में 315 या 317 की भी तादाद आई है। तो ये 313 मुजाहिदीन इस्लाम जो थे वो 1000 के लश्कर पर गालिब आए और अल्लाह ताला ने फ़तह नुसरत अता फ़रमाई और मलाइका के ज़रिए उस लश्कर की मदद फ़रमाई जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो है बरसर पैकार था इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इसीलिए इसे यौमुल फ़ुरक़ान कुरान ने कहा कि फ़र्क कर देने वाला दिन, कुफ्र और ईमान में फ़र्क कर देने वाला दिन। इस हवाले से इसे याद किया जाता है। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हम लौटेंगे इंशाअल्लाह और आपसे मुलाकात होगी, मज़ीद इस पर कलाम करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इब्तिदा से लेकर अब तक यानी कि इल्म और उलमा के सेगमेंट में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र हुआ, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने शामिल किया, ग़ज़वा बद्र को शामिल कर रहे हैं और इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह इसी पर सवालात होंगे। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब ये फरमाइएगा कि ग़ज़वा बद्र को तारीख़ इस्लाम के तनाजुर में अगर हम देखें तो इसकी क्या अहमियत है, चूँकि पहला ग़ज़वा है और बहुत बड़ा मार्का है, क्या फरमाइएगा? जी, इस्लाम की तारीख़ में ग़ज़वा बद्र की बहुत बड़ी अहमियत है। एक तो ये कि ये पहला ग़ज़वा है जी जी, और इस पहले ग़ज़वा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी गैबी मदद फरमाई बेशक कि मुसलमानों के हौसले बुलंद फरमा दिए और आने वाली तमाम ग़ज़वात की फुतूहात में इस ग़ज़वा बद्र का बहुत बड़ा किरदार है। मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए और कुफ़ार और मुशरिकीन के हौसले पस्त कर दिए। ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा जिसका फिर एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आता है आगे आगे जितनी ग़ज़वात होती हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसके ऊपर ग़ज़वा बद्र का बहुत बड़ा असर है।
फिर तारीख़ी एतबार से मैं एक और बात को भी लेना चाहता हूँ कि मुस्तशरकीन की तरफ से ये बसा औक़ात एतराज़ सामने आता है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला, जी, तलवार के ज़ोर से फैला। इसका सबसे पहला जवाब तो यही है कि पहला गज़वा हुआ कब? आका अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्का में गुजारे, बेशक 2 हिजरी में ये गज़वा हुआ। गोया आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के 15 साल तक कोई गज़वा नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला? और फिर मक्का के सारे साल जितना वक्त गुज़रा तो वो आका अलैहिस्सलाम ने कोई मुज़ाहमत नहीं की कुफ़ार से, बल्कि मुसलमान जुल्म सहते रहे कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से। और आका अलैहिस्सलाम ने हिकमतों के तहत जब इज़्न रब्बी नहीं था तो आपने जिहाद का हुक्म नहीं दिया, वरना तो ये बद्र में भी तो 313 थे। अगर किसी के जहन में ये आता है कि मुसलमानों की चूँकि अफरादी कुव्वत कम थी तो शायद इस वजह से मुसलमानों ने पहले जंग नहीं की और पहले गज़वा नहीं किया, तो गज़वा बद्र में मुसलमानों का अदद है 313। तो 400 सहाबाए किराम हो चुके थे, मुसलमान हो चुके थे मक्की ज़िंदगी के अंदर। तो फिर इसका मतलब है इतने अदद से अगर उनके साथ लड़ना था तो इतने अदद के साथ तो मक्का में भी लड़ा जा सकता था। मगर ये इस्लाम की तरजीहात में ये था ही नहीं जंग करना, इसलिए गज़वा बद्र हो, फिर उसके बाद उहद है, फिर उसके बाद खंदक या उसे अहज़ाब कहते हैं। इन तीनों अगर पहली गज़वात का एक एनालिसिस कर लिया जाए तो ये एग्रेशन के लिए नहीं थी, ये डिफेंस के लिए थी। यानी ये तीनों गज़वात पहली इसका जोग्राफियाई महल्ले वकू देख लिया जाए, हालात और वाक़यात देख लिए जाएँ, पस मंज़र देख लिया जाए, तो ये इसमें जारहियत के लिए थी नहीं, ये थी दिफा के लिए। और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सबूत इसका ये है कि इन तीनों गज़वात का महल्ले वकू क्या था उसे देख लिया जाए। बद्र कहाँ होती है? ये मक्का के करीब तो नहीं है, तो मदीना के करीब है। और फिर उहद कहाँ हुई? वो तो खुद मदीना में है। और फिर खंदक कहाँ हुई? वो तो खुद मदीना में। गोया काफिर करीब से करीब तर होता गया, वो चढ़ाई करता चला गया, वो जारहियत करता चला गया। तो अगर तो मुसलमानों ने अपना लश्कर ले जाकर मक्का या अहले मक्का के करीब और उनकी आबादियों के करीब वहाँ जाकर मैदान जंग बना होता तो कोई शायद आज कहता कि भी मुसलमानों ने अटैक चढ़ाई की है। तो लिहाजा ये हमेशा चढ़ाई और जारहियत तो कुफार की तरफ से होती रही। तो पहली गज़वा वो भी मदीना के करीब है, इसका मतलब है उन्होंने महज दिफा किया, दूसरे में भी दिफा किया, तीसरे में भी दिफा किया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने 6 साल बाद उनसे जंग बंदी का मुआहदा फरमाया, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। तो तारीख़ी एतबार से इनको गज़वा बद्र और उसके बाद आने वाली गज़वात को देखा जाए तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम ने सिर्फ दिफा के अंदर तलवार उठाने की इजाज़त दी थी। और फिर इस पहली गज़वा में इसको तारीख़ी एतबार से ये भी अहमियत हासिल है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ अफरादी कुव्वत कम हो, दूसरी तरफ अफरादी कुव्वत 3 गुना ज़्यादा हो। और जो अफरादी कुव्वत कम है उनके पास ना आलात हर्ब हैं, ना उनके पास सवारियां हैं, ना घोड़े हैं, ना साजो सामान है, ना ऊँट हैं इतने। और उनके पास हर तरह की ऐशो इशरत है, हर तरह का साजो सामान है, हर तरह की सहूलत और आसानी है। और उनके पास बड़े बड़े तजर्बाकार सिपा सालार हैं, जरी लश्कर हैं, मालदार लोग हैं, खुशहाल लोग हैं। और वो सियासी और मुआशरती एतबार से इलाके के सरदार हैं। और उन सरदारों के सामने ये कमज़ोर लोग लड़ रहे हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ताकत थी जो हक की ताकत थी। लिहाजा तारीख़ी एतबार से गज़वाए बद्र ने यह साबित कर दिया कि हमेशा हक को ही अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। बातिल ज़ाहिरी तौर पर जितना भी ताकत रखता हो वो ऐसे बेबुनियाद खड़ा है, उसको जब भी अहले हक उसकी मुज़ाहमत करेंगे तो वो खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। बहुत अच्छी आपने 2-3 बातें इरशाद फरमाई। तो जोग्राफियाई उसकी जो महल वक़ू था इन जंगों का। फिर दूसरी बात ये कि मुसलमानों ने अटैक नहीं किया, दिफा किया, और उस पर भी अल्लाह ताला ने फतह नुसरत से हमकिनार फरमाया। ये बहुत अहम बातें थी जो ग़ज़वा बद्र के हवाले से इरशाद फरमाई मुफ्ती साहब ने। अच्छा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, ग़ज़वा बद्र से हमें पैगाम क्या मिल रहा है बुनियादी तौर पर उम्मत मुस्लिमा को? चूँकि आज उम्मत मुस्लिमा मग़लूब नज़र आ रही है, इतने ममालिक 57 या 54 कंट्रीज़ की होने के बावजूद आज मग़लूब नज़र आ रही है उम्मत, और ग़ज़वा बद्र में वो 313 मुसलमान सुरखरू नज़र आ रहे हैं, क्या फरमाइएगा? देखिए इसमें बुनियादी बात तो ये नज़र आती है कि वहाँ जो फ़तह है
اس کی بنیادی وجہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گہری وابستگی اور تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نسبت کی برکت سے مسلمانوں کو غیبی مدد عطا فرمائی۔ اور یہ دوسری جہت نظر آئی کہ نصرت الہی، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو نصرت الہی حاصل ہوگی، اور جب نصرت الہی ہے تو آپ کو یقیناً غلبہ حاصل ہوگا، آپ کو کفر پر فتح حاصل ہوگی۔ ابھی جو فی الحال جو کیفیت چل رہی ہے مغلوب ہونے والی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ تم تعداد میں تو زیادہ ہوگے لیکن کفار تم پر اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے جس طرح دسترخوان پہ چنا ہوا کھانا، بالکل، اور تمہیں تہہ تہہ کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو زیادہ ہوگے مگر تم میں واہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے بزدلی پیدا ہوئی اور حق کی خاطر لڑنا بند کر دیا گیا۔ دیکھیں جہاد کا بنیادی فلسفہ ذات کے لیے لڑنا نہیں ہے بلکہ حق کے لیے لڑنا ہے، حق کو فروغ دینا ہے۔ تو جہاں جہاد کی بات آئے گی وہاں حق کے غلبے کی بات آئے گی۔ میدان بدر سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی مادی چیزوں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن جو ہے وہ مدد نصرت الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے حق کی خاطر، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیوں گا تو اللہ کے لیے اور مروں گا تو اللہ کے لیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ بنیادی فلسفہ اور اس کی عملی تفسیر میدان جہاد کے اندر ہم کو نظر آتی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں اظہار عقیدت میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اذان فجر، اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کے سوالات کا سیگمنٹ ہے، اور اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کو جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ تو اگلا جو سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اظہار عقیدت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حاجی الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔